بلند محمد و آل محمد کی ذات پہ بلند صلوات پڑھیں گے۔ جن جن قلوب میں مودت سیدہ کائنات جتنی معجزن ہے وہ اتنی بلند صلوات پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یقصی ناماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا اجر ممدود ولا وقت معدود هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ اما بعد، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ثم قال بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ۔ صلوات بآواز بلند۔ عزیزان محترم، ماتمداران مظلوم کربلا، عزاداران شہید نینوا، زندہ رہیے، سلامت رہیے، مولا کے حفظ و امان میں رہیے۔ بشریت اور نبوت کے عنوان سے آج ہماری گفتگو تیسرے مرحلے میں داخل ہو چکی، اور اس موضوع پہ آپ تمام حضرات کی توجہات کا بے حد شکر گزار ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن مجید فرقان حمید پروردگار عالم کی وہ لاغیب کتاب ہے کہ جسے اس نے اپنے عبد کے سینے میں بطور معجزہ نازل کر کے ارشاد فرمایا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد کے سینے میں اس فرقان کو نازل کیا۔ اور اس قرآن کی شان یہ ہے، اس فرقان کی شان یہ ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ کوئی خشکوتر ایسا نہیں جس کا علم اس کتاب میں نہ ہو، کوئی بات ایسی نہیں جس کا علم اس کتاب میں نہ ہو۔ کوئی نیک ہوا تو اس کی نیکی کا ذکر کیا، کوئی بد ہوا تو اس کی بدی کا ذکر کیا، کوئی بلند ہوا تو اس کی بلندی کا ذکر کیا، کوئی پست ہوا تو اس کی پستی کا ذکر کیا، کوئی سویا تو اس کے سونے کا ذکر کیا، کوئی رویا تو اس کے رونے کا ذکر کیا، کوئی ڈرا تو اس کے ڈرنے کا ذکر کیا، کوئی جم کے لڑا تو اس کے لڑنے کا ذکر کیا، کوئی جاگا تو اس کے جاگنے کا ذکر کیا، اور کوئی میدان سے بھاگا۔ کوئی سویا تو اس کے سونے کا ذکر کیا، کوئی رویا تو اس کے رونے کا، کوئی ڈرا تو اس کے ڈرنے کا، کوئی جم کے لڑا تو اس کے لڑنے کا، کوئی جاگا تو اس کے جاگنے کا ذکر کیا، کوئی میدان سے بھاگا تو اس کے بھاگنے کا ذکر کیا۔ کسی کتے نے بھی وفا کی، جاگو میں جاگو، کسی کتے نے بھی وفا کی، اس کی وفا کا ذکر کیا، اور کسی ماں
لیکن جب امامت کا ذکر کیا تو سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے امام بنایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا پروردگارا اگر یہ منصب عطا کر ہی دیا ہے تو کالا من ذریتی، اسے میرے آل میں رکھنا، میری ذریت میں رکھنا، میری اولاد میں رکھنا۔ تو پھر پروردگار نے کہا کالا لا ینال عہد الظالمین، یہ منصب اب ظالموں میں منتقل نہیں ہوگا۔ سورہ بقرہ میں پروردگار عالم فلسفہ امامت پہ روشنی ڈالتا ہے کہ امام کون ہوتا ہے، کن صفات کا مالک ہوتا ہے، خاکی ہوتا ہے یا معصوم ہوتا ہے، ظالم ہوتا ہے یا مظلوم ہوتا ہے، نص کے ساتھ ہوتا ہے یا اجماع کے ساتھ ہوتا ہے، امتی ہوتا ہے یا اہل بیت میں سے ہوتا ہے۔ امام کون ہوتا ہے؟ میدان سے فرار ہوتا ہے یا حیدر جرار؟ تھوڑا نہیں پڑ گیا نہیں اس لیے جلدی کر اتنا اہم مسئلہ ہے امامت کا کہ حبیب کبریا نے ارشاد فرمایا من مات ولم یعرف امام الزمانہ فقد مات میتۃ جاہلۃ، کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ الفاظ ہے یعرف امام الزمانہ، جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا تو پتا چلا کہ ہمارا کام امام بنانا نہیں پہچاننا ہے، بنانا نہیں امام پہچاننا ہے۔ اور جسے پہچان ہو جناب علیہ السلام چاہے نبینا بھی کیوں نہ ہو پہچان کر لیتا ہے۔ کوفہ کی مسجد میں علی مشکل کشا نے نماز پڑھائی، پچھلی صفوں میں جو نبینا صحابی نماز ختم ہونے کے بعد تڑپ کر بولا من ھذا الرجل، کون ہے یہ آدمی جس نے رسول خدا والی نماز پڑھا دی؟ کون ہے یہ آدمی جس نے رسول والی نماز پڑھا دی؟ دیکھو جس کے بارے میں کہا انا وعلی من نور واحد، جس کے بارے میں کہا یا علی لحمو کا لحمی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، روحوں کا روحی، نوروں کا نوری، اے علی تیرا جسم میرا جسم، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا نور میرا نور، تیری روح میری روح، جس کے بارے میں کہا اولونا محمد، اوسطونا محمد، آخرونا محمد، کلونا محمد، پہلا بھی محمد، درمیان والا بھی محمد، آخری بھی محمد، سارے کے سارے محمد۔ تو جب سارے کے سارے ہیں ہی محمد تو پہلے نے دوسرے جیسی، دوسرے نے پہلے جیسی نماز بنا دی۔ امت کل بھی پریشان تھی، امت آج بھی پریشان۔ اولو ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے مجھ محمد کے نور کو خلق کیا، پھر یہ نور آدم کی پیشانی پہ چمکا تو آدم مسجود ملائکہ کہلوایا۔ رب کائنات نے کہا اے آدم آؤ صفات کا شامیانہ لے کر، نوح کو کہا آؤ نجات کا سفینہ لے کر، یوسف کو کہا آؤ حسن رخ زیبا لے کر، اور ابراہیم کو کہا آؤ اور گلستان کو سجاؤ، وہ آنے والا آ رہا ہے، آنے والا آ رہا ہے، آنے والا آ رہا ہے۔ اور 1,23,999 انبیاء و مرسلین کو پروردگار عالم نے یہ حکم دیا کہ خبردار جو بھی اپنی اپنی باری میں اپنی اپنی قوم اور اپنی اپنی امت کے پاس جائے گا یہ نہیں کہے گا کہ صرف میں آیا ہوں، بلکہ کہے گا ابھی تو میں آیا ہوں، آنے والا آ رہا ہے، آنے والا آ رہا ہے۔ پتہ چلا کہ آنے والے کا انتظار کرنا بدعت نہیں، سنت ہے انبیاء۔ آنے والے کا انتظار کرنا بدعت نہیں، سنت ہے انبیاء۔ اور پھر وہ دن آ گیا، وہ گھڑی آ گئی، وہ لمحہ آ گیا، وہ لحظہ آ گیا، وہ ساتھ آ گئی، وہ رات آ گئی، جب وجہ تخلیق کائنات، وہ وجہ تکوین کائنات، وہ علت غائب ممکنات، وہ عقل اول، وہ خلق اول، وہ خلق اول، وہ ہادی اول، وہ نور اول،
رحمت للعالمین، دکھوں دردوں کا مداوا، ذکر الہی کرنے والا، وہ ساقی کوثر، وہ شافی معاشر، وہ صادق و نبی، وہ ضامن جنت، طہارت دینے والا، ظلمتیں مٹانے والا، غیب کر جانے والا، عبادت کرنے والا، وہ نور خدا، وہ ہادی انس و جاں، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا در یتیم۔ بیدار ہو، بیدار ہو، یتیموں کے سر پہ صلوات پڑھنا سرکار کی ذات بلند ہے۔ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا در یتیم جب اس دنیا میں آیا نا تو لکھنے والوں نے لکھا کہ آتش قدح فارس بجھ گیا، قصر قیصر کے 14 مینار گر گئے، 14 مینار گر گئے۔ مدرسہ بہت تلاش کیا، 2 گرے ہوں گے، 8 گرے ہوں گے، 10 گرے ہوں گے، 13 گرے ہوں گے، لیکن ہر کتاب میں بیٹا یہی روایت موجود تھی کہ جس وقت اس نور کا ظہور ہوا قصر قیصر کے 14 مینار گر گئے۔ 14 مینار گرانے کا مطلب یہ تھا کہ اس نور نے آ کے بتایا اکیلا نہیں آیا، 14 ساتھ لایا۔ اکیلا نہیں، 14 ساتھ لے کے، اکیلا نہیں، 14 ساتھ لایا۔ اور جس وقت بی بے کبریا کا ظہور ہوا نا، وہ عرب معاشرہ 2 ہی باتوں میں فخر کرتا تھا، 2 باتیں۔ عرب معاشرہ پہلی، ہم سے بڑا زبان دان کوئی نہیں، ہم سے بڑا عالم کوئی نہیں، ہم سے بڑا ادیب کوئی نہیں، ہم سے بڑا دانشور کوئی نہیں۔ اور ان کے پڑھنے لکھنے کا عالم یہ تھا کہ سب سے بڑے پڑھے لکھے کا نام ابو جہل تھا۔ سب سے بڑے پڑھے لکھے کا نام ابو جہل۔ اور دوسری وہ بات جس پہ فکر کیا کرتا، ہم سے بڑا پہلوان کوئی نہیں، ہم سے بڑا سورما کوئی نہیں، ہم سے بڑا شیر کوئی نہیں، ہم سے بڑا طاقتور کوئی نہیں۔ تو رب کائنات ان دونوں چیزوں کے مقابلے میں اپنے حبیب کو 2 معجزات عطا کیے۔ ان کی زبان کے مقابلے میں قرآن کو اتارا، تلوار کے مقابلے میں ذوالفقار کو اتارا۔ پوچھا کسی نے مولا کائنات سے، اے مولا کائنات، جتنی تیز آپ کی تلوار ہے اتنی تیز آپ کی سواری نہیں ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ جتنی تیز آپ کی تلوار ہے اتنی تیز آپ کی سواری نہیں۔ تو مولا نے کہا تیز سواری 2 قسم کے لوگوں کو چاہیے، ایک وہ جس نے میدان سے بھاگنا ہو، اور دوسرا وہ جس نے بھاگنے کا پیچھا کرنا ہو۔ سنو، میدان سے بھاگنا مجالی کو آتا نہیں، ذوالفقار سے بچ کے کوئی جانا ہے۔ دیا تھا میرے مولا کو رسول خدا نے جہاد کرنے کا مکمل ضابطہ اخلاق، یعنی پہلے کلمے کی دعوت دینا، عملے میں پہل نہ کرنا۔ اس لیے جو بھی مقابلے میں آتا تھا میرا مولا کہتا تھا کلمہ پڑھ لے، نہیں پڑھتا تو واپس چلا جا، واپس بھی نہیں جاتا تو حملے میں پہل کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے پہل کی اور تیرے دل میں حسرت نہ رہ جائے کہ مجھے تو موقع ہی نہیں ملا تھا۔ مجھے موقع ہی نہیں ملا تھا۔ آیا ایک مقابلے میں، وار کیا مولا نے جوابی وار کیا، اس کی شڑی تلوار ٹوٹ گئی۔ کہتا ہے یا علی، نہتے کو
مارنا کون سی بہادری ہے؟ مولا نے اپنے ذوالفقار اس کے قدموں میں ہاتھ بڑھایا، نہیں اٹھا سکا، دونوں ہاتھوں سے کوشش کی، نہیں اٹھا سکا، قدموں میں گر گیا۔ کہتا ہے مولا جو تلوار میں اپنے دو ہاتھوں سے نہیں اٹھا سکا، آپ انہیں دو انگلیوں سے چلاتے ہیں۔ مولا نے کہا بدبخت، میں نے تجھے اپنی تلوار دی تھی، بازو نہیں دیے تھے۔ کُلّا شَيْءٍ ہالِکٌ، محترم پہ آ گیا، کُلّا شَيْءٍ ہالِکٌ اِلَّا وَجْهَهُ، ہر شے نے ہلاک ہو جانا ہے سوائے وجہ اللہ کے۔ اور کائنات و رنگ و بو چار سو میں جہاں کہیں رخ کر لو تمہیں وجہ اللہ ہی نظر آئے گا، تمہیں لسان اللہ ہی نظر آئے گا، تمہیں ید اللہ ہی نظر آئے گا، تمہیں علی ولی اللہ ہی نظر آئے گا۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ تاریخ اسلام کے کسی بھی پہلو میں سے مذہب علی کو جدا کر دیں وہ پہلو نامکمل نظر آئے گا۔ آپ علی کو کعبے سے جدا کر دیں تو کعبہ کعبہ نہیں بت خانہ نظر آئے گا۔ آپ علی کو بستر رسالت سے جدا کر دیں تو اپنے نفس کو بیچ کر مرضات اللہ خریدنے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ آپ علی کو بدر سے جدا کر دیں غزوہ بدر کا کوئی فاتح نظر نہیں آئے گا۔ آپ علی کو احد سے جدا کر دیں تو پہاڑ پہ چڑھنے والے تو نظر آ جائیں گے، رسول کا حافظ و ناصر کوئی نظر نہیں آئے گا۔ آپ علی کو خندق سے جدا کر دیں تو کل کفر کی کل طاقت سے ڈرنے والے تو نظر آ جائیں گے، لیکن کل کفر کو قتل کرنے والا کل ایمان نظر نہیں آئے گا۔ اور خندق، خیبر، مرحب کو مارا نا خیبر میں، جب مرحب کو مارا، آخری جملہ مرحب کو جب مارا تو بہن اس کی روتی ہوئی آئی، چیختی ہوئی آئی، چلاتی ہوئی آئی۔ جب پتا چلا کہ کس نے مارا بھائی کو تو فوراً خاموش ہو گئے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ پہلے تو بڑا روتی تھی، چلاتی تھی، چیختی تھی، اب کیا ہو گیا؟ کہتی ہے شکر ہے کسی کرار کے ہاتھوں مارا گیا ہے، فرار کے ہاتھوں نہیں مارا گیا۔ ہم نے اسے مولا مانا جسے کافر بھی مانتے تھے کہ یہ کرار ہے، غیر فرار ہے، کیونکہ یہ ہے غیر کرار ہے۔ یہ ہے حیدر کرار، انشاءاللہ تنظیم سے آواز کریں اسی حیدر کرار کی اولاد کربلا کے میدان میں کل سے پہنچ، دھوکے سے مارا گیا، دھوکے سے 18,000 سے زیادہ خطوط بھیجے گئے کوفیوں نے مولا حسین سے۔ یہ خط لکھا اس نے، اس کا متن یہ تھا کہ مولا ہماری دینی رہنمائی کے لیے تشریف لائیے، اگر آپ نہ آئے تو ہم روز معاشر آپ کے نانا سے آپ کی شکایت کریں۔ انہوں نے کہا تم میری کیا شکایت کرو گے، تم تو روز معاشر مود کھانے کے قابل بھی نہیں۔ مولا نے اپنے چچا کے بیٹے مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا۔ شروع میں بڑا استقبال ہوا تھا، ہزاروں لوگوں نے بیعت کی، لیکن یزید کے ہواخواریوں نے یزید کو خط لکھا کہ کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر بڑا سست آدمی ہے، اس کے ہوتے ہوئے ہزاروں لوگ بیعت کر رہے ہیں، تو ملعون نے ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنایا۔ جو بھی حسین ابن علی کا نام لیتا تھا ملعون اس کا سر قلم کر دیا۔ ہزاروں کی تعداد سینکڑوں میں آئی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ مولا نماز پڑھا رہے تھے، اقتدار میں صرف 10 لوگ تھے، لیکن جب نماز ختم ہوئی تو پھر ایک بھی نہ رہا، اکیلا مسلم تھا اور کوفے کی گلیاں تھی۔
عزاداروں ہر دروازہ بند تھا، کبھی اس بازار کبھی اس بازار، کبھی اس گلی کبھی اس گلی، ہر دروازہ میرے مولا نے بند کر دیا۔ تھک ہار کے میرا مولا ایک دروازے کی دہلیز پہ بیٹھا، اندر موجود ایک مومنہ بی بی محسوس ہوا کہ باہر کو بیٹھا تو کہتی ہے بندہ خدا زمانہ خود آشوب ہے، جا اپنے گھر جا۔ گھر کا نام سنا مولا کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا یہاں میرا کوئی گھر نہیں۔ مولا کا چہرہ دیکھ کے کہتی ہے آپ کون ہیں؟ تو کہتے ہیں میں حسین کا سفیر ہوں، میں مسلم ابن عقیل۔ عزاداروں گھر میں بلایا، مخبری ہوئی، پہلے 100 سپاہی بھیجے ملون نے مسلم کو پکڑنے کے لیے۔ ایسی گھمسان کی جنگ ہوئی، ایسی گھمسان کی لڑائی ہوئی کہ 100 کے 100 مارے گئے۔ 300 سپاہی اور بھیجے، 300 کے 300 مارے گئے۔ 1000 سپاہیوں کو بھیجا، ایک گڑھا کھودا، جنگ کا رخ گڑھے کی جانب موڑا، بس دھوکے کے ساتھ مسلم کو اس گڑھے میں گرایا۔ مسلم کا گڑھے میں گرنا تھا کہ بس پھر کسی نے تیر مارے، کسی نے پتھر مارے، کسی نے نیزے مارے، کوئی گرم ریت اٹھا کے مولا کے سر پہ پھینکا تھا، گلے میں رسی ڈالی۔ جب دربار میں لے کے گئے ہیں نا مولا کو، تو ایک سپاہی نے کہا کہ ہمارے امیر کو سلام کر۔ امیر کا نام سنا، مسلم کے چہرے پہ غیرت ہاشمی نمودار ہوئی اور کہا میرا امیر صرف حسین ابن علی ہے۔ حسین کا نام آیا، پہلو سے سیاہ برقع پوش کی آواز آئی، مسلم تم نے غربت کے عالم میں میرے بیٹے کو امیر کہا، میں وعدہ کرتی ہوں آج کے بعد دنیا تجھے امیر مسلم کہے گی، میرے بیٹے کو غریب حسین۔ عزاداروں لے گئے دارالامارہ کی چھت پہ، ادھر جلاد نے تلوار اٹھائی، ادھر قافلہ حسینی میں میرا مولا حسین مضطرب ہوا۔ حسین کا چہرہ دیکھ کے غازی عباس نے پوچھا مولا کیا کوفے سے کوئی خبر آئی ہے؟ تو مولا نے کہا غازی میری 2 انگلیوں میں دیکھ۔ غازی نے دیکھا، کہا مولا کوئی بڑا ہی مظلوم ہے، سر سے خون بہتا ہے، دارالامارہ کی چھت ہے، جلاد کی تلوار ہے۔ حسین نے کہا غازی ذرا غور سے دیکھ۔ غور سے دیکھا، غازی تڑپا، قدموں میں گرا، کہتا ہے مولا یہ تو میری بہن کا سہاگ ہے، یہ میرا بھائی مسلم ہے، مولا مجھے کوفہ جانے دے۔ مولا حسین نے کہا غازی کوفہ جا کے کیا کرے گا؟ کہتا ہے اپنے بھائی کا سر اپنے ہاتھوں میں لوں گا۔ حسین نے کہا غازی ذرا چھت کے نیچے دے، تو منظر یہ تھا کہ سیاہ برقع پوش دامن پھیلائے رو رو کے کہتی تھی ہائے او میرا حسین کا سفیر، ہائے او میرا مسلم بن عقیل۔ عزاداروں ادھر جلاد کی تلوار چلی، ادھر حسین نے غازی کو کہا ذرا مسلم کی بچیوں کو تو بلاؤ۔ عزاداروں بچیوں کو بلایا گیا، اس انداز سے میرے مولا نے دونوں بچیوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا کہ ہاشمی خون تھا، سمجھ گیا ہم یتیم ہو گئے۔ پاس ہی کھڑی تھی ننھی سکینہ، دل میں خیال بیٹھ گیا کہ جب بھی کوئی یتیم ہوتا ہے اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا جاتا ہے، لیکن 10 محرم جب سکینہ یتیم ہوئی، کوئی ادھر سے تماچے مارتا تھا، کوئی ادھر سے تماچے۔ اجرکم اللہ عزاداروں جی بھر کے رونا میرے بھائی، پردے میں بیٹھی میری بہنیں آج جی بھر کے آنسو بہانا، نہ تو آپ کو کوئی تماچے مارے گا، نہ کوئی تالیاں میں مارے گا، جی بھر کے رو راتیں آ گئی جی بھر کے رونے کی۔ عزاداروں مسلم مارا گیا نا، مسلم کے دونوں بچے قید کر لیے گئے۔ ادھر دوسرے کا عالم یہ تھا کہ مسلم کا سر دروازے پہ لٹکایا ہوا تھا اور مسلم کی لاش کو کبھی اس بازار کبھی اس بازار گھما گھما کے کہتے تھے دیکھو سفیر حسین کو، دیکھو مسلم بن عقیل کو،
अदादारों 1 साल गुजर गया, मुस्लिम के दोनों बच्चे कैद खाने से बाहर निकले, नहीं पड़ता पूरा मजबूर। जब किसी घर में गए तो मलून ने जब घर में उनको पकड़ा ना, पकड़ के जब दरिया की जानिब लेके जाने लगा तो जिसने सारी रात रोना है, यही जुमला काफी है, घर से लेके दरिया तक दोनों बच्चों के पैर जमीन पे ना लगे। दोनों बच्चों के पैर जब जमीन पे लगते थे, मलून तमाचे मारता था, दरिया पे लेके गया, नहीं बयान करता किस तरह मारा, नहीं बयान करता किस तरह सर तलक हुए। जब सर जुदा हुए, दोनों की लाशें दरिया में बह गई, तो मलून ने दोनों के सरों को ईद के दिन एक थैले में रखा, दरबार में लेके गया, इब्ने ज़ियाद के सामने पेश किया। तो इब्ने ज़ियाद कहता है, मुझे क्या पता ये मुस्लिम के बच्चे हैं, हो सकता है तो किसी और के बच्चे मार आया हो, है कोई अली का नौकर, है कोई अली का मानने वाला जो इन बच्चों के चेहरे साफ करे। अदादारों, एक मोमिन खड़ा हुआ, कहता है सर मेरे हवाले करो। ज़हन में रखना, ईद का दिन था, ईद का दिन था। उस मोमिन ने अपनी झोली फैलाई, दोनों के सर अपनी झोली में इस तरह रखे, जब घर की तरफ चलाना